اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب تعالی تمام امت مسلموں کو اپنا پیارا گھر، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی باادب حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ ایک بھائی کا سوال تھا، کوئی دست غیب کا خاص عمل بتائیں۔ اس پر کل بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی۔ آج جو عمل ہے بہت زبردست قسم کا شاندار عمل ہے، جس کی برکت سے انشاءاللہ لوگ آپ کے پاس بیٹھے رہیں گے، لوگوں کا رش آپ کے پاس لگا رہے گا، بہت سارا لوگ آپ کو پروٹوکول دیں گے، بہت سارا پیسہ بارش سے بھی زیادہ آپ کے اوپر برسے گا۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ جوگی اور یہ پیر جب موڈ میں ہوتے ہیں تو بہت کچھ عطا کرتے ہیں، اور حقیقت میں ایسا ہے کہ جب جوگی موڈ میں ہوتا ہے نا تو ایک ککھ ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، ایک تنکے کے برابر بھی اگر دوائی دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے بڑا کچھ عطا کرتے ہیں۔ اور پیروں کے بارے میں بھی بڑا مشہور ہے کہ یہ جو موڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں، اگر قلم اٹھائیں کسی کی تباہی بھی کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور کسی کے معاملات بالکل کلیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج میں خود موڈ میں ہوں، تو میں جو آج عمل آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی جو بندی اس پہ عمل کرے گا، دنیا اور آخرت اس سے بن جائے گی، دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ یہ دونوں لفظوں کو آپ ذہن کے اندر بٹھائیں گے، دل کے اندر جگہ دیں گے۔ ایسے عمل دنیا کے اندر بہت کم ہوتے ہیں جس سے دنیا بھی بنے، آخرت بھی بنے۔ سب سے پہلے معالجین سے کچھ گزارشات ہیں میری۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مریض آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کو ٹائم دینا سیکھیں، ان کو توجہ دینا سیکھیں۔ یہ نہیں دیکھیں یار اس کے کپڑے اچھے نہیں، اس نے مجھے نذرانہ شکرانہ ہدیہ دینا ہے نہیں دینا۔ کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اپنی جیب سے دینا پڑتا ہے، کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن سے زبردستی لینے بھی پڑتے ہیں، کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے حال کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ خود وہ کرتے ہیں۔ ہمارے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، پتر کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جے بھی جو پیسے دیونے پوسن۔ تو میں بڑا حیران ہوتا تھا، میں نے کہا یار کمال ہے کہ یہ کیا کام ہے کہ کام بھی ہم کریں اور اس کے ساتھ ان کے کچھ دیں بھی صحیح۔ تو مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی تھی، پھر دادا حضور کے سامنے میں نے دیکھا پریکٹیکل، کچھ مریضوں کو وہ کچھ عطا کر رہے ہوتے تھے۔ تو اسی طرح الحمدللہ اب یہ چیزیں ذہن میں بیٹھی ہیں۔ کچھ ایسے مریض حقیقت میں ایسے ہوتے ہیں جن کو دینے بھی ہوتے ہیں اور دیتا بھی ہوں الحمدللہ، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے بہت زبردست قسم کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور مریض کو ٹائم دینا ہے۔ دادا حضور فرماتے ہیں کہ جو مریض کو آپ ٹائم دیں گے نا، جس فیلڈ پہ بھی ہیں، اگر آپ پروفیسر ہیں، آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو صحیح طرح سے آپ لیکچر دیں، صحیح طرح سے گائیڈ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دل کی قدر، آپ کی عزت اس کے دل کے اندر بیٹھے گی۔ وہ دوسرے لوگوں کو بتائے گا کہ فلاں پروفیسر ہے، فلاں چیز کا بڑا ماہر ہے، آپ اس سے یہ لیکچر جا کے لیں۔ اور اسی طرح ڈاکٹروں کی بھی لوگ تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، اس نے بڑی تمیز سے بات سنی، بڑی عزت دی۔ اسی طرح پیروں کے بارے میں بھی یہ بڑی معاملات ہوتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کے پاس گئے تو وہ بڑا اٹھ کے ملا، اس نے عزت دی، کھانے کا پوچھا، چائے پلائی، یہ وہ۔ تو اگر آپ کسی کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں تو بہت زبردست قسم کا اس کو کھانا کھلائیں۔ اس کے اندر پیسے نہیں لگتے، اگر پیسے لگتے ہیں تو اللہ ایسی جگہ سے آپ کو عطا کرتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ اتنا رش آپ کے آستانے پر، آپ کے کلینک پر، آپ کے علاج گاہ پر پڑے گا، آپ تھک جائیں گے۔ حقیقت میں میرا دل کرتا ہے کبھی میں دونوں اپنے موبائل آف کر کے کسی دوسری دنیا میں پہاڑوں کے اندر چلا جاؤں، اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار کرتا ہوں، اتنا بعض اوقات تنگ آ جاتا ہوں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب آدمی اپنی فیلڈ کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت بہت بڑا اس کو مقام دیتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے انسانیت ہے۔ اللہ رب العزت بھی حقوق اللہ معاف فرما دیں گے، حقوق العباد کی معافی اللہ رب العزت کے کاغذات میں، اللہ رب العزت کے معاملات میں بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح جس کو آپ اگر ٹائم دیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں جو مریض آپ کے پاس آتا ہے کم از کم 15 سے 20 منٹ آپ اس کو ٹریٹمنٹ کریں۔ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں میاں بیوی ہیں، ان کے آپس میں نچاکی ہیں، تو ان کو الگ ٹائم دینا چاہیے۔ آپ یہ نہیں کہ بیوی کو الگ بٹھا کے آپ اس سے حال ویلا لینا شروع کر دیں، اس طرح بالکل آپ نے نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ کوئی دوسری عورت کا آنا لازمی ہے، آپ اس عورت کو ساتھ بٹھائیں، اس سے جو باتیں آپ نے شیئر کرنی ہے آپس میں، دل کے اندر جو نفرتیں ہیں، جو بہت ساری عداوتیں ہیں، وہ آپ نے ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح میاں کو بھی آپ نے الگ ٹائم دینا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں مریض جو میاں بیوی آپس میں ملاپ نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات الجھ جاتے ہیں۔ کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر یہ معاملات ہوتے ہیں، اگر ان کی شادی کی جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔
ہیں تو ساری چیزیں یہ معالج کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ اس مریض کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، اس کو میں نے ٹائم کیسے دینا ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ علاج کرنے سے بہتر ہے کہ آپ تشخیص کرنا سیکھیں۔ جب آپ تشخیص کرنا سیکھ جاتے ہیں نا تو پھر بہت سارے معاملات آپ کے لیے کلیئر ہو جاتے ہیں۔ اور میں بتاتا ہوں، بزرگ بھی بتاتے ہیں کہ جو بندہ تشخیص کر سکتا ہے نا تو وہ علاج کا بڑا ماہر ہوتا ہے، بہت زبردست قسم کا وہ کھلاڑی بن جاتا ہے، مریض کی آنکھیں دیکھتا ہے وہ پہچان جاتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ تعالی کچھ ٹائم کے بعد ایک ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ یہ خاص راز ہیں تو اس پر ویڈیو ضرور بناؤں گا کہ آپ نے تشخیص کیسے کرنی ہے، آپ کو پتہ کیسے لگے گا کہ اس مریض کے اوپر کیا معاملات ہیں۔ تو جو عمل میں نے آپ کو بتانا ہے یہ تمام اولیاء کا پیشوا اور شیوا ہے، اور بہت سارے اس کے اوپر تجربات، مشاہدات، بہت سارے بزرگوں نے زندگی اس عمل کے اوپر گزار دی۔ صرف 110 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، صبح کی نماز سے پہلے پڑھنا ہے، آپ نے تہجد کے ٹائم پڑھیں سب سے بہتر ہے، یا صبح کی نماز سنتیں اور فرضوں کے درمیان پڑھیں تب بہتر ہے، یا پھر مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے ٹائم پوری رات آپ کے پاس ہے، آپ نے اس وقت اس عمل کو پڑھنا ہے۔ دن کے اندر آپ نہ پڑھیں تو بہتر ہے، کیونکہ آدمی مصروف ہوتا ہے، رات کے پاس ٹائم ہوتا ہے، صبح نماز کے لیے بھی آسانی سے ٹائم ہوتا ہے، اور اس عمل کو کرنے کے لیے صرف 5 سے 7 زیادہ سے زیادہ آپ آرام سے پڑھیں گے تو 10 منٹ لگیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں آپ نے 3 دفعہ 7 11 مرتبہ جتنا آپ کو بہتر لگے جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آپ نے درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اس لفظوں کو جب آپ پڑھیں گے نا، اللہ کی طرف آپ نے خاص رجوع کرنا ہے، اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، گرا دینا ہے، پھر ایسی رحمتیں آپ کے اوپر برسیں گی۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو بھی وظائف آپ کرتے ہیں اس کو 1 2 دفعہ 3 مرتبہ آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ایسی اللہ رب العزت کی طرف سے برسات، ایسے رزق برسے گا کہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے دعا گو ہوں جو لوگ اس کو کرنا چاہیں رب تعالیٰ تمام کو کامیابیوں سے نوازے۔ میری طرف سے عام اجازت ہے، واٹس ایپ پر اور کمنٹس میں پوچھنے کی، پریشان کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ جس عمل کی اجازت میں نہیں دیتا تو وہ بتا دیتا ہوں، جس کی عام اجازت ہوتی ہے تو وہ سب کو اجازت ہوتی ہے، چاہے میرے شاگرد ہیں، معالج ہیں، جو بھی لوگ ہیں تو اس کو سب کو اجازت ہے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زماد پارا خاص دعاؤں کا اللہ